بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها هدم الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اگر کسی کی نماز اس کو فواحشات سے، رسومات سے، بدعات سے اور منکرات سے نہ روکے تو جان لیجیے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی خلل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نماز تاثیر سے خالی اور عاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں اور اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ جب ہم اس کو خشوع کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گی اور یہ ہمیں برائی سے بھی روکے گی اور بے حیائی سے بھی روکے گی، ورنہ نہیں۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پہلی جو چیز ہے وہ ہے کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان صرف جو چیز کا فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ توجہ فرمائیں، دیکھیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سہارے کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لانا، نزا کی حالت میں الصلاۃ کی صدائیں لگانا، عین لڑائی میں نمازوں کا اہتمام فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کا جملہ ارشاد فرمانا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ ہم سب کو اس چیز کا ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور اسی فکر کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
خدا کو مل کر منائیں، چلیں نماز پڑھیں، آؤ چلیں نماز پڑھیں، اذان سب کو بلائے، آؤ چلو نماز پڑھیں۔ نمازیوں کو ملی دو جہاں کی خوشیاں، نمازیوں کو ملی دو جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائیں، چلو نماز پڑھیں۔ در خدا سے ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانہ اب نہ بنائیں، چلو نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔